أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن خلق الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وإن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسن علیہ السلام کی شان میں چند اشعار۔ دنیا حسن کی ہے یہ زمانہ حسن کا ہے۔ دنیا حسن کی ہے یہ زمانہ حسن کا ہے۔ ملک خدا میں سارا خزانہ حسن کا ہے۔ عرش بری سے جتنے صحیفہ بھی آتے ہیں بین السطور سب میں ترانہ حسن کا ہے۔ بین السطور سب میں ترانہ حسن کا ہے۔ مدح و ثنا امام حسن کی ہو اس طرح۔ مدح و ثنا امام حسن کی ہو اس طرح۔ دنیا کو یہ لگے یہ مہینہ حسن کا ہے۔ دنیا کو یہ لگے یہ مہینہ حسن کا ہے۔ وہ جس جگہ غریب بھی بھوکے نہیں ہیں اب۔ وہ جس جگہ غریب بھی بھوکے نہیں ہیں اب۔ سمجھو کہ وہ زمیں ہر محلہ حسن کا ہے۔ سمجھو کہ وہ ہر زمیں ہر محلہ حسن کا ہے۔ یوسف کا حسن مانگنے آیا ہے پھر جمال۔ یوسف کا حسن مانگنے آیا ہے پھر جمال۔ مصدر ہے نور کا چہرہ یہ حسن کا ہے۔ مصدر ہے نور کا چہرہ حسن کا ہے۔ دشمن علی کے رہتے ہیں کیوں اس زمین پر۔ دشمن علی کے کیوں رہتے ہیں اس زمین پر۔ یہ بھی زمین چھوڑو یہ مکہ حسن کا ہے۔ یہ بھی زمین چھوڑو یہ مکہ حسن کا ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ 2-3 شعر
ایک مناجات ہے مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ذرہ خاک و خطا ہے تیرے در پر مولا، ذرہ خاک و خطا ہے تیرے در پر مولا، تیری عادت ہے کرم اس کو بھی گوہر کر دے۔ ذرہ خاک و خطا ہے تیرے در پر مولا، تیری عادت ہے کرم اس کو بھی گوہر کر دے۔ میرے مولا تیری مدحت کا سفر کرنا ہے، میرے مولا تیری مدحت کا سفر کرنا ہے، اپنی الفت سے میری راہ منور کر دے، اپنی الفت سے میری راہ منور کر دے۔ آنسوئے عشق سے میں کر کے وضو بیٹھا ہوں، آنسوئے عشق سے میں کر کے وضو بیٹھا ہوں، میری تنہائی کی ہر سانس مطہر کر دے۔ آنسوئے عشق سے میں کر کے وضو بیٹھا ہوں، میری تنہائی کی ہر سانس مطہر کر دے۔ تیرے در سے میری پیشانی ایمان نہ اٹھے، تیرے در سے میری پیشانی ایمان نہ اٹھے، اس خطا کار کا کچھ ایسا مقدر کر دے۔ طالب علم بنا دے مجھے اے علم کے در، طالب علم بنا دے مجھے اے علم کے در، نفس کے قید سے مولا مجھے باہر کر دے، نفس کے قید سے مولا مجھے باہر کر دے۔ کہ دشمنوں نے تیرے ہر ظلم پہ باندھی ہے کمر، ہر عزادار کو اب مالک اشتر کر دے، ہر عزادار کو اب مالک اشتر کر دے۔ سب سے آگے جو تیرے عشق میں ہے محو سفر، سب سے آگے جو تیرے عشق میں ہے محو سفر، اس گناہ گار کو بھی ان کے برابر کر دے، اس گناہ گار کو بھی ان کے برابر کر دے۔ لے لیے میں نے تیری قبر کے بوسے آ کر، لے لیے میں نے تیری قبر کے بوسے آ کر، میرے ان ہونٹوں کو سچائی کا محور کر دے، میرے ان ہونٹوں کو سچائی کا محور کر دے۔ دیکھنے والا یہ خود کہہ دے علی والا ہے، میرے اخلاق کو کچھ اتنا معطر کر دے، میرے اخلاق کو کچھ اتنا معطر کر دے کہ خدمت دین کے لیے چھوڑ کے گھر آئے ہیں، خدمت دین کے لیے چھوڑ کے گھر آئے ہیں۔ میرے مولا میری ہر راہ سہل تر کر دے، میرے مولا میری ہر راہ سہل تر کر دے۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب اور احترام سے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا محمد حسنین فرشتہ صاحب نجفی کی خدمت میں کہ وہ آئیں، رونق منبر ہوں اور فضائل اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد شہزادی کونین کی بارگاہ میں اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد اس سے پہلے کہ آیہ مبارک کے ذیل میں معروضات پیش کیے جائے، کچھ خاص گزارشیں اور خواہشیں. سب سے پہلے یہ کہ علماء اور فضلاء اور دانشور اور حکیمانہ فکر رکھنے والوں کا مجمع بیٹھا ہے، مختصر ہی صحیح، اور جو بیٹھے ہیں وہ اساتید اور رفقاء جو مجھ سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اس منبر پہ تشریف لا کر کے سخن رانی اور سخنوری کرے. تو لہذا لب کشائی ہو رہی ہے ان کے سامنے، اس لیے معذرت خواہ ہوں. غرض حصول سعادت ہے، اس لیے تشریف فرما ہے. تو جہاں پہ کوتاہی یا غلطی ہو تو اصلاح کی گزارش ہے. مجمع مختصر ہے، درست ہے، مگر صلوات پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو. بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رباب اعزاء اور عزیزان محترم، ہر کوئی یہاں پر جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، چاہے اس بچے سے لے کر کے بزرگ استاد یا رفقا ہو، سب یہاں پر اس در سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے ہیں. اور خطیب کی اور سخنران کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی شخص علمی لحاظ سے خالی یہاں سے نہ جائے. تو لذا جس آیہ مبارک کے ذیل میں گفتگو کرنا ہے وہ خالص فلسفیانہ گفتگو ہے، اور میرا مقرر یہ جملہ رہتا ہے چونکہ حوض علمیہ میں گفتگو ہو رہی ہے تو پھر گفتگو کی سطح تھوڑی بلند رہے گی. اگر چونکہ بچوں کا مجمع خاص طور پر ہے تو لہذا ان کے لحاظ سے بھی گفتگو، جو حضرات اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیے عزیزان گرامی، جو لفظ کا استعمال اس آیہ مبارک میں ہوا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، جو دہر کا جملہ استعمال ہوا ہے، بے پناہ حکیمانہ فکر رکھنے والوں کے لیے اور بے پناہ دانشمندانہ فکر رکھنے والوں کے لیے علم اور حکمت سے پر ہے. سائنس کے دروازے کھولے دے رہا ہے یہ صرف ایک آیت کہ کیا اسلام متناہی سلسلہ دہر میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر نہ تھا. تو جب دہر کا لفظ آیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ آیہ الہی میں وقت اور زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، نیچر آف ٹائم پہ گفتگو ہو رہی ہے، ماہیت زمان طبیعت وقت پہ گفتگو ہو رہی ہے. جو گھڑی ہم دیکھ رہے ہیں وہ مجازاً وقت کہلایا جا سکتا ہے مگر حقیقتاً وقت یہ نہیں ہے. مجازاً زمان کہلایا جا سکتا ہے مگر حقیقت میں زمانے کا پیمانہ یہ نہیں ہے. آج تک کے تھیوریاں لکھی گئی ہیں نیچر آف ٹائم پر، جس میں سے ایک تھیوری نیوٹن نے لکھی تھی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اب جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ خوب جانتے ہیں E=mc²، اس کا فارمولا ہے. ہم لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو لہذا اس کی گزارش یہاں پہ کی جا رہی ہے. 2 سے 3 چیز آج کے سائنسداں، پہلے سائنسداں آج سے 100 سال پہلے کہتے تھے کہ یہ 2 سے 3 چیزیں مطلق ہے، یعنی جس میں تغیر ممکن نہیں ہے. ایک وقت کو کہا گیا اور دوسرا زمانے کو کہا گیا. مگر آج آ کر کے سائنسداں کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی تغیرات پائے جاتے ہیں. میں کہہ چکا ہوں خالص فلسفیانہ گفتگو. اس میں بھی، اس زمانے میں بھی، اس ویٹ میں بھی تغیرات پائے جاتے ہیں. اور جب
ان کا سفر آسمانوں میں ہوا تب سمجھ میں آیا کہ جو چیز یہاں پر 300 کلو کی تھی وہاں پر محض 5 کلو کی ہو گئی. تو پتہ چلا جو ویٹ ہے وہ مطلق نہیں ہے. اور اس زمانے کے لیے نیوٹن کہے گئے تھیوری کے حساب سے. الگ بات ہے کہ سائنسداں اس کو قبول آج بھی نہیں فرماتے کہ جو زمانہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ یہاں پر کچھ ہوتا ہے، مگر جب انسان ایک پیمانہ وقت پہ سفر کرتا ہے تو انسان وہاں پر 100 سال گزار چکا ہوتا ہے، یہاں پر صرف اور صرف اس کے کچھ لمحے گزر جاتے ہیں. توجہ ہے؟ اگر آپ کی سماعتیں میرے حوالے ہیں تو ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد. شیخنا آپ نجف میں آ کر کے فزکس کی گفتگو کا کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت گہرا تعلق ہے. تو نیوٹن نے، خوب سنیے گا اس کو، جرمنی کے تھے یہ، انہوں نے اس زمانے کے سائنسداں کے سامنے یہ فکر رکھی. تو اس زمانے کے سائنسدانوں نے کہا کہ فکر اچھی ہے، تھیوری کے حساب سے بہت صحیح ہے، مگر پریکٹیکل ہمیں نہیں ملتا. تو انہوں نے پھر مذہبوں کی کتابوں کو چھاننا شروع کیا کہ کیا اس تھیوری کی بات کسی مذہب میں کی گئی ہے یا نہیں. تو یہ پہنچے، ہندوازم کو انہوں نے دیکھا، کرسچینٹی کو انہوں نے دیکھا، جیوازم کو انہوں نے دیکھا، کہیں پہ نہیں ملا. اسلام میں جب آئے تو برادران اہل سنت کے پاس گئے، ان سے انہوں نے یہ فکر رکھی. تو انہوں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، مگر ایک مسئلہ ہے. آپ نے کہا E = انرجی، M = ماس یعنی باڈی، C = ویلاسٹی. یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، بس جو آپ M = ماس اور باڈی کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں آپ کے جیسی فکر جو آپ نے کہی ہے وہ ایک فکر رکھی جاتی ہے، وہ معراج ہے. مگر مسئلہ یہ ہے حضرت نیوٹن کہ آپ ماس کے قائل ہیں اور ہم قائل یہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم ہی گیا تھا، روح گئی تھی. تو یہاں تک تو آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ایک ایسا جسم ایک ایسی روح جائے تو ٹھیک. خوب توجہ کریے گا کہ ایسی شے جائے کہ جو وہاں پر کئی صدیوں کا سفر کر چکی ہو مگر یہاں پہ کچھ لمحے گئے ہو. تو ہم یہ قائل ہے روح کے، آپ قائل ہے جسم کے. تو نیوٹن نے کہا کہ دیکھیے جہاں تک بات ہماری اور آپ کی ہے وہ اختلاف رکھتی ہے تو پھر ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے. نیوٹن نے کہا اس زمانے میں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو خواب میں بھی ہم کہیں سفر کر لیتے. تو کسی نے ان سے کہا کہ ایک بڑے عالم ان کے زمانے میں تھا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، ان سے آپ ملاقات فرمائیے، ان سے آپ بات کریے. اور ان سے ان کی ملاقاتیں ہیں ایران میں. تو ان سے ان کی باتیں ہوئی تو انہوں نے خط لکھا، اور خط کو باقاعدہ آج بھی وہ خط لندن کے میوزیم میں ہے. 40 سے 42 خطوط ان کے اور نیوٹن کے ہیں کہ جہاں پر آغا بروجردی یہ کہتے ہیں کہ جس تھیوری کو تم آج اختراع کر رہے ہو اس تھیوری کو نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب کئی سال پہلے کہہ چکے ہیں. کہا جس تھیوری کے آپ قائل ہیں وہی تھیوری ہمارے پاس ہو چکی ہے. کہا کون سی تھیوری؟ کہا معراج ہمارے پاس ایسا قصہ ہے کہ رسول گئے، کئی سال گزرے، کئی سال اس حساب سے گزرے، 1,24,000 انبیاء کا مصافحہ ہوا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، 7 جہنم 7 جنتیں اور 7 جہنم نہ جانے دیکھے گئے. اور جب وہ واپس آئے تو عالم یہ تھا کہ جو زنجیریں ہل رہی تھی وہ ویسے ہی ہل رہی تھی، جو بستر گرم تھا وہ ویسے ہی گرم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تھیوری کے قائل 1400 سال بعد آپ آج ہوئے ہیں وہی تھیوری مولا کائنات اور رسول اللہ 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. تو یہ باتیں ہو چکی جو دانشگاہ میں اور اکیڈمی میں پڑھتے ہیں. اچھا تو اب آیت کا کیا تعلق؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایسا کون سا زمانہ گزرا ہے ذہن بشریت کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ.
اب یہاں سے خالص فلسفیانہ بحث. ہمارے پاس دو شے ہے، ایک ہے تغیر، متغیر، دو عنصر پائے جاتے ہیں، ایک ہے ثابت. بچوں کے لیے مثال، مان لیجیے آپ اپنی جوانی میں، یعنی میں اپنے لیے کہہ دوں، میں اپنی جوانی میں کوئی گناہ کر بیٹھا اور اس میں مقدمہ چلا. 20 سال گزر چکے ہیں، مقدمے تو چلتے ہی ہیں. ہم تو جانتے ہیں 125 سال تک ایک مسجد کا مقدمہ چلا ہے، تو 20 سال تک مان لیجئے مقدمہ چلا، اور 20 سال بعد پتہ چلا کہ ہم تھے مجرم، اعوذ باللہ. تو ہوا یہ کہ جج صاحب نے کہا حضرت آپ مجرم ہیں، اور جو مجرم تھے وہ مان لیجئے سائنسداں تھے. انہوں نے جج صاحب سے کہا حضرت میں کہاں مجرم ہوا، 20 سال پہلے جس نے گناہ کیا تھا وہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں. حضرت وہ جس نے گناہ کیا تھا ان کے اور میں جو گناہ کیا ہوں فرق ہے، وہ ٹیشو بدل گئے، سیلز بدل گئے. ہیکل میں چھوٹا تھا، ہیکل میں بڑا ہو چکا ہوں، قد کوتا تھا، قد بلند ہو چکا ہوں. مثلا لحیہ اور داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی وغیرہ بھی ماشاءاللہ آ چکی ہے. تو بتائیے حکیم سے حکیم جج کیا اس بات کو اور اس تھیوری کو قبول کرے گا؟ وہ کہے گا حضرت آپ وہی ہے جو آج ہے، وہی تھے اور وہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا تو کیا پتا چلا؟ کہا انسان کے وجود میں دو عنصر ایک ساتھ چل رہے ہیں. ایک عنصر ہے جو متغیر ہے، ایک عنصر ہے جو ثابت ہے. اب آئیے اور دیکھیے کہ تغیر اور ثابت کا تعلق ایک دوسرے سے ظرف زمان دہر میں کیا ہے. اگر تغیر کا تغیر سے رشتہ ہوگا تو ظرف زمان میں ہوگا، ثابت کا ثابت سے رشتہ ہوگا تو ظرف سرمد میں ہوگا، اور تغیر کا ثابت سے رشتہ ہوگا تو ظرف دہر میں ہوگا. اب کائنات میں آپ ڈھونڈیے وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو ثابت ہے اور وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو متغیر ہے. فوری ایک حدیث آگے بڑھے گی، کننا نبیًا وآدم بین الماء والطین. ارے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین ماء و طین تھے. اس کا مطلب پتا چلا سائر انبیاء متغیر ہوں گے اور میرا نبی ثابت ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ جب آدم نے اللہ سے پوچھا من الذی ہؤلاء ارى اسماءهم، یا اللہ یہ کون ہے جن کے اسماء میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ نے تغیر اور ثابت کی معرفی وہی کر دی. یا آدم ہؤلاء خمسۃ من ولدک لولاهم ما خلقتک ولا خلقت النار ولا الجنة ولا العرش ولا الكرسي ولا الاسماء ولا الارض ولا الجنة ولا الملائكة ولا الانس. اے آدم جان لو اگر یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، یعنی یہ کہ اے آدم تم متغیر ہو، یہ ثابت ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کی بات. اور حدیث آگے بڑھی، یا آدم ہؤلاء خمسۃ اشققت لهم اسمهم من اسمی. اے آدم یہ وہ ہے کہ جن کے نام میرے نام سے خلق کیے گئے ہیں. فہذا فانا محمود وہذا. دیکھیے کیسے متغیر اور ثابت کا رشتہ اللہ بتا رہا ہے اور معرفی کروا رہا ہے. فانا محمود وہذا محمد وانا العلاء وهذا علی وانا فاطر وهذه فاطمہ وانا ذو الحسن وهذا الحسن وانا المحسن وهذا الحسین. دیکھو یہ ہم محمود ہے، یہ محمد ہے، ہم اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، ہم فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، ہم ذو الحسن ہے یعنی ہم صاحب احسان ہے، یہ حسن ہے، ہم محسن ہے، یہ حسین ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اے آدم دیکھو یہ تم متغیر ہو، ہم ثابت ہے.
اور جو ہے کیسے ثابت اور متغیر کا رشتہ بتا رہا ہے اللہ. یہ ساری کائنات آپ غور کریے حدیث میں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہ خلق کرتے، لا خلقت النار ولا الجنت ولا العرش ولا الکرسی، یعنی کیا؟ یعنی یہ تغیرات کو ہم خلق نہ کرتے اگر یہ ثابت حقیقت خلق نہ ہوتی. پھر بحث آگے بڑھی کہ یہ ثابت متغیر، تو ان ثابت حقیقتوں کی گفتگو کون کرے گا اور کہاں کرے گا؟ ان ثابت حقیقتوں کی گفتگو ہم آنی و فانی کے سامنے ذکر کی جائے گی. کمال اختیار رکھتے ہیں اہل البیت، کمال اختیار، اور اس کمال اختیار ایسا کمال اختیار ہے اس عالم کون میں کہ کائنات اس کی، تصرف ان کا، افلاک ان کے جوتیوں سے روندے یہ، سنگریزے اللہ کے ان کے دست مبارک پر آ جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، ستارے اللہ کے در پہ بلائے یہ، چاند اللہ کا ٹکڑے کرے یہ، شمس و قمر ان کے پلٹھائے یہ. کمال اختیار ہے ان ثابت حقیقتوں کا ان متغیر حقیقتوں پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ثابت حقیقتوں کی معرفت ہی معرفت خدا کہلائی گئی. مگر افسوس کیا ہوا کہ زمانے میں ایسے افراد پائے گئے کہ جس کو آیت خدا بنایا گیا تھا اسی کو خدا سمجھ بیٹھے. دیکھتے ہیں آپ اور ہم تو ہندوستانی سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ. ستاروں کا کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند کا سجدہ کیے جا رہا ہے، کوئی سورج کا سجدہ کیے جا رہا ہے. یعنی سنگ میل سفر کو مقصد سمجھ بیٹھے، ابتدا کو انتہا سمجھ بیٹھے، جو شروع ہے اس کو آخر سمجھ بیٹھے. تو اللہ نے بھی ان لوگوں کے لیے جو ان چھوٹی بڑی آیتوں میں پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے کچھ بڑی آیتوں کو پنہا رکھا کہ دیکھو تم ان چھوٹی آیتوں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہو، ہم ایسی ثابت بڑی آیتیں تمہارے سامنے لائیں گے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. تم ستاروں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہو، ہم ایسوں کو خلق کریں گے جو تمہارے معبود کو اپنے در پر بلائیں گے. تم سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہو، ہم ایسوں کو بلائیں گے اور ایسوں کو تمہارے سامنے لائیں گے جو تمہارے معبود کو پلٹانے پر مجبور کر بیٹھیں گے. تم ایسوں کو خدا مان بیٹھے ہو جو چاند ہے، ہم ایسی آیتیں رکھیں گے جو تمہارے خدا کو مسکرانے پر مجبور کر دیں گے. یعنی یہ کہ تم ان چھوٹی بڑی آیتوں میں الجھتے رہ جاؤ گے، ہم ان بڑی آیتوں کو تمہارے سامنے لائیں گے جو تمہاری چھوٹی آیتوں کو اپنے در پر لائیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ بڑی آیتیں ہیں جو تمہاری چھوٹی آیتوں کو سجدہ کروا رہے ہیں. بس اس کے بعد کائنات میں عالم بشریت گونگ نہ رہ جائے، اسی لیے اہل البیت نے ان کو اپنے سجدے پر اپنے در پر سجدہ کروا کر خود سجدے پر گر گئے تاکہ اے انسان بدذوق سمجھ لو تم انہیں خدا مان نہ بیٹھو، ہم ایسوں کو بلا کر کے سجدے کروائیں گے اور ایسے سجدے کریں گے کہ تم یہ سمجھ لو گے کہ ایسے جو اپنے در پر بلوا رہے ہیں یہ بھی مخلوق ہے اور خود بھی مخلوق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نصیری، اے نامی اخباری، جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ ہے،
سمجھ لو کہ یہ اللہ نہیں ہے، ہاں یہ مخلوق ہوتے ہوئے خالق والا کام کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کی اس سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس گفتگو اختتام پر ہے۔ ایسی ثابت ہے جو کمال تصرف رکھتے ہیں عالم کون پر۔ یعنی گرامی، ان چیزوں کو میں اپنے لیے ساری باتیں کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں قصے کہانی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں۔ تو آیت کی طرف آ جائے، ظرف زمان دہر پہ گفتگو تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، جب دہر کہا گیا تو ثابت کا متغیر سے رشتہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے مولانا بابر صاحب ماشاءاللہ خود شاعر ہے، وہ اس چیز کو، اور تمام جو حضرات شاعر ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھ پائیں گے کہ پہلے مطلع ذکر ہوتا ہے، پھر حسن مطلع ذکر ہوتا ہے، پھر تشبیب ذکر ہوتی ہے۔ نہ مطلع میں ممدوح کا ذکر، نہ حسن مطلع میں ممدوح کا ذکر، نہ تشبیب میں ممدوح کا ذکر ہے۔ پھر ایک گریز کا شعر آتا ہے، اور گریز کے شعر کے بعد ممدوح کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ دہر میں پہلے انسان سے مخاطب کیا گیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، اے انسان یعنی ذہن بشریت کو جھنجھوڑا پہلے۔ اے انسان اپنی حقیقت تو جان، کون ہے، کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا تھا جاہل، آیا تھا کچھ نہ پتا تھا، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے تیرا کیا ذکر تھا؟ پہلے اپنی حقیقت کو پہچان، پھر محمد و آل محمد کی قصیدے کو شروع کرتا ہے اللہ۔ یعنی یہ کہ انسان پہلے اپنی حقیقت جان، کون ہے، کیا ہے، پھر اہل بیت کو پہچان کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ پھر آیا گریز کا شعر، پھر آیا یہ کلاسک لٹریچرز ہے جو ہم لوگوں کو سکھائے گئے تھے، اور آپ حضرات خوب اس سے واقف ہیں۔ کیا کیا ایسی ثابت حقیقتوں کے ساتھ امت نے؟ 2 روایتیں، اس سے پہلے بھی مدرسہ امام ہادی میں غالباً یہ ذکر ہو چکا ہے، وہی روایت میں یہاں پہ تکرار کر رہا ہوں۔ یہ ایام ہم تو گزار رہے ہیں، 40 ہجری میں آ جائیے، بیت علی میں بھی کیا ہو رہا ہوگا؟ یہی ایام تھے نا، ابھی تو حسن دفنا کے آئے ہیں علی کو۔ زینب یتیم ہو چکی، حسنین یتیم ہو چکے، کلثوم یتیم ہو چکی۔ اللہ اللہ، 2 روایتیں ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ خاصہ کی روایت خدایا صحیح ہو، عامہ کی روایت اس مسئلے میں صحیح نہ ہو۔ روایت سنیے گا، خاصہ میں علماء امامیہ یہ لکھتے ہیں کہ علی کے گلے میں ریسمان باندھی گئی، اور کھینچ کر کے علی کو گھر سے، بیت الشرف سے دربار لایا گیا۔ خاصہ کی روایت ہو چکی، عامہ کی روایت یہ ہے کہ ریسمان کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ عامہ لکھتے ہیں کہ جو زیب تن علی پہنے ہوئے تھے اسی سے گھسیٹ کر کے علی کو لے جایا گیا۔ کیا مصیبت یہاں ختم ہو گئی؟ اللہ اللہ، علی کی مصیبتیں کوفے سے شروع نہیں ہیں، علی کی مصیبتیں تو مدینے سے شروع ہو چکی ہیں۔ 2 لوگ مدینے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ مرد کے لیے وہ کون سا وقت ہوتا ہے جو بہت سخت ہوتا ہے؟
ایک نے کہا سخت مصیبت کا وقت کسی مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر کچھ چاہے اور مرد اس کو پورا نہ کر سکے تو جو دل پہ گزرتی ہے مرد کی اسے مرد ہی سمجھتا ہے۔ دوسرے نے اپنا کوئی دوسرا نظریہ پیش کیا۔ اب الحسن وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ علی سے پوچھا گیا یا علی آپ بتائیے مرد کے لیے سب سے زیادہ سخت مصیبت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں مولا نے کیا کیا؟ جواب تو میں دوں گا، پہلے مولا نے دائیں اور بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور علی نے کہا دیکھو سب سے زیادہ سخت مصیبت مرد کے لیے وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائے اور اس کا مرد کچھ کر نہ سکے، اس کا شوہر اسیر رہے، اس کا شوہر مجبور رہے اور کچھ کر نہ سکے۔ جو حضرات سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں مصیبت بہت آہستہ پڑھتا ہوں، ایک ایک گوشہ سنیے، جہاں رونا آ جائے تمہاں سے دعا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملائکہ یہاں پہ آتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس ہوتی ہے تو حضرت شہزادی کونین آتی ہے۔ آپ یہ کہیے جب شہزادی کونین کے مصیبت پڑھے جاتے ہوں گے تو کون سے مخلوق اور کون سے امام، یقیناً حسین یہاں پہ آتے ہوں گے، یقیناً ہمارا وقت امام یہاں آتا ہوگا اور اپنے جدہ کی مصیبتیں سن رہا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب علی کی مصیبت پڑھے جاتے ہیں تو کس پر زیادہ رویا جائے، آیا علی پر زیادہ رویا جائے، آیا حضرت فاطمہ پر زیادہ رویا جائے۔ مگر سنیے عزیزان گرامی، روایت نے کچھ یہ کہا، ہم کچھ ہی دن گزار چکے ہیں، ضربت علی پڑھ چکے ہیں، مصیبت علی پڑھ چکے ہیں، مگر مصیبت کو کچھ اس طرح سنیے عزیزان گرامی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علی کے سر پہ جب ضربت ماری گئی تو کچھ کیفیتیں مورخین لکھتے ہیں۔ پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ حضرت علی گوشے محراب پر بیٹھے اور روایت نے کہا علی خاک کو اٹھاتے اپنے سر پر ڈالتے، خاک کو اٹھاتے سر پر ڈالتے۔ ہاں میں نہیں جانتا حسن اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے، حسن اس کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے، مگر روایت آگے بڑھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علی کو حسن سنبھالے ہوئے بیت الشرف کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علی نے حسن سے کیا کہا؟ علی نے حسن سے یہ کہا اے حسن یہ سر پر میرے جو خون ہے، یہ جو پیشانی پر خون ہے اسے صاف کر دو۔ کیوں صاف کرو؟ اس لیے کہ جب زینب دیکھے گی تو زینب سے رہا نہیں جائے گا۔ آپ کے ذہن عالیہ تبع کربلا پہنچ چکے ہوں گے۔ اے علی اتنا خیال کہ آپ کو یہ برداشت نہیں کہ میرے سر کو اس طرح زینب دیکھے تو برداشت نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے علی یہی 60 ہجری کا کوفہ ہوگا، اس زینب کے سامنے حسین کا سر لایا جائے گا، ہاں اس سر کو تننا ہوگا، اس سر پر خون جمع ہوگا۔ روایت کے روح یہ ہے کہ اس سر کے اوپر یزید ظلم کر رہا ہوگا، ہاں زینب کس طرح برداشت کر رہی ہوگی۔ جزاکم ربکم، آپ کی اجازت سے کچھ روایتیں دیکھ کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ روایت میں لکھا گیا کہ جب علی کو لایا گیا ہے بیت الشرف تو روایت نے لکھا اقبلت بنات الرسول وسائر بنات الامام وجلسن حول فراشہ۔ جب علی کو لایا گیا تو بنی ہاشم کی بیٹیوں نے علی کو گھیرے میں لیا اور علی کو دیکھ رہی تھی وینظرون اسد اللہ وہو بتلک الحالہ، اور اس طرح نبی زادیاں اور امام زادیاں علی کو دیکھ رہی تھی، اسد اللہ کو دیکھ رہی تھی اور علی کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں علی کی حالت کیا تھی؟ 2-3 حالتیں سنیے گا، میں سادات سے معافی چاہتا ہوں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر 2 نیم ہے۔ دوسری حالت یہ ہے سر پر وہ خاک جو علی اپنے سر پر ڈالے ہوئے تھے وہ خاک سر پر جمع ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اس سر پر کچھ خون جمع ہے اور اس حالت کو دیکھ رہی تھی۔ کون دیکھ رہی تھی؟ زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ روایت سنیے گا، روایت نے کہا فصاحت زینب الکبریٰ فاختها، جب اس حالت کو نبی زادیہ زینب کبریٰ اور ان کی بہنوں نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ 2 جملے ہیں، ایک ہے بکت، ایک ہے صاحت۔ بکت سے مراد صرف رونا ہے، مگر تعلیم
وقت کا جملہ استعمال نہیں کیا، ساحت کا جملہ استعمال کیا۔ ساحت سے مراد یہ ہے رونا نہیں، چیخ مار کر رونا ہے۔ ارے زینب سے رہا نہ گیا، زینب چیخ مار کر علی کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہی تھی، اور جب اس حالت میں زینب رو رہی تھی تو تاریخ نے لکھا فضج الناس من وراء الحجرہ بالبکاء النحیب۔ ارے لوگوں سے رہا نہ گیا، لوگوں نے دیکھا زینب کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، ارے لوگ رونا شروع کر رہے ہیں۔ ارے زہ نصیب، اے لوگوں تمہیں رونے کا موقع تو مل رہا ہے۔ اے زینب، زہ نصیب باپ ہے، سر پر پردہ ہے۔ ارے جملہ آپ نے غور نہیں کیا، فضج الناس من وراء الحجرہ، من وراء الحجرہ۔ اے زینب یہاں حجرہ ہے، ارے کوفہ ہوگا، بازاری جمع ہوں گے، رونے کا موقع تو چھوڑی، سر پر چادر نہ ہوگے۔ روایت تاریخ آگے بڑھی، جزاکم ربکم وشارکہم الامام ففرات عینہ بالدموع۔ جب امام نے دیکھا زینب کبریٰ رو رہی ہے، جب امام نے دیکھا لوگ رو رہے ہیں، امام سے رہا نہ گیا، امام رونا شروع کر رہے ہیں۔ ہاں اب پھر آئیے کوفہ۔ اے علی، یہ زینب کبریٰ ہے، یہ ام کلثوم ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اے علی، وہ وقت کیسے آپ نے وہ وقت کیسے ہوگا کہ زینب کبریٰ ہوگی، کلثوم ہوں گے، ارے زین العابدین ہوں گے، بازاریوں کا مجمع ہوگا، نبی زادیاں ایک رسم میں بہرا گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک شہداء معصومین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا جو بیمار حال ہے شفا کاملہ عاجلہ خصوصاً ایک کا نام دیا گیا تھا جو وینٹیلیٹر پہ ہے، صفدر علی خان کے لیے خدایا بحق بیمار کربلا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب غیب سے فراہم فرما، آفات سماویہ و ارضیہ سے محفوظ فرما، شر اشرار اور شر شیاطین سے ہماری حفاظت فرما، آدم عزیز تمام قرآن و اہل بیت سے متمسک فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا اس چھوٹی سی مختصر سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ ہے ان ایام کا، تجھے واسطہ ہے رضاداریوں کا، تیری آخری حجت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حق محمد وآله الطاهرين۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان۔ اللهم